اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع عید غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کے دن اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ عزیزان محترم، آج کا دن بہت ہی زیادہ متبرک اور عظیم دن ہے۔ اس دن اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ملتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مومن بھائی کی حاجت برآوری کے لیے خود چل کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے جب جاتا ہے اور خود چل کر جاتا ہے، اللہ ایک فرشتہ اس کی دائیں سائڈ پر مقرر کرتا ہے اور ایک اس کے بائیں سائڈ پر۔ اس بندے کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے پاس کوئی برادر مومن حاجت لے کر آتا ہے اور وہ اس کی حاجت برآوری پر قادر نہیں ہوتا، کوئی مومن کسی مومن کے پاس، ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے پاس چل کر جاتا ہے، اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کرتا ہے، آگے والا سامنے والا مومن اس کی حاجت برآوری پر قادر نہیں ہوتا، قدرت نہیں رکھتا، اور اس وجہ سے اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری نہیں کی، یا میں اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس وجہ سے اس کا دل جب غمگین ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اداس ہونے پر، اس کے اس غمگین ہونے پر، مومن بھائی کی حاجت پوری نہ کرنے پر، قدرت نہ رکھنے پر، جب وہ بندہ اداس ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر احساس ہے، اس کے اندر درد ہے، اس نے مومن بھائی کا غم اپنا غم سمجھا ہے، مومن بھائی کی حاجت پر قدرت نہیں رکھتا تھا، اس نے اداسی ظاہر کی ہے، غمگین ہوا ہے، پریشان ہوا ہے کہ کاش میرے پاس قدرت ہوتی، میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں اس مومن بھائی کی جو میرے پاس چل کر آئے میں اس کی حاجت برآوری کر دیتا۔ فقط اسی لفظ کو، اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر جو بندہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی میں سعی و کوشش کرتے ہیں، وہ بروز قیامت مطمئن اور بے خوف ہوں گے۔ جو بندے اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرتے ہیں اور اس مخصوص دن حاجت روائی کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت جب افراتفری کا عالم ہوگا، ہر کسی کے چہرے پر پریشانی لاحق ہوگی، خوف ہوگا، تو فرماتے ہیں وہ بندہ بروز قیامت مطمئن ہوگا اور بے خوف ہوگا۔ اور جو شخص کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے، اللہ اس بندے کا دل خوش کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس بندے کا دل اللہ سبحانہ و تعالی خوش کرے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے راستہ چل کر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی 75,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھیں، ایک ایک گناہ مٹائیں اور اس کا ایک ایک درجہ بلند کر دیں۔ اور جب وہ بندہ اس مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کے بعد جب حاجت روائی کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کسی مومن بھائی کی حاجت پوری کرنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔
اور اجر عظیم کا باعث بنتی ہے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ علیہ محمد کے صدقے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجا آل محمد۔